نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال جل وعلا کما ورد فی سورۃ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام وقال کما ورد فی نفس السورہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں جو 2 گفتگویں اس سے قبل ہو چکی ہیں، ان میں سے پہلی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کا منقطع ہو جانا، کہ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا تا قیام قیامت، یہ ایک واقعہ ہے اور ہمارے لیے جزو ایمان ہے۔ لیکن اس میں حضور کی فضیلت کا کوئی خاص پہلو نہیں ہے۔ حضور کی فضیلت کا جو پہلو ہے وہ اصل میں تکمیل نبوت و رسالت ہے، کہ آپ پر نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی اور رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ دوسری گفتگو میں ہم نے نبوت کی تکمیل کا جو مظہر اول ہے، تکمیل ہدایت قرآن مجید کی شکل میں، وہ ہدایت کا سلسلہ جو وحی آسمانی کے ذریعے سے چلا آ رہا تھا، انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا، مکمل ہو کر ختم ہو گیا۔ اب آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ نبوت کی تکمیل کا دوسرا مظہر کیا ہے۔ میں نے جو آیت پہلے بھی تلاوت کی تھی اور آج پھر آغاز میں تلاوت کی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر، الہدا ہدایت کاملہ قرآن حکیم، اور دین حق ایک سچا نظام، عادلانہ نظام، اللہ کا نظام، دین حق، تاکہ اسے غالب کریں پورے کے پورے دین پر، یہ تمام ادیان پر۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 دفعہ آئے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9۔ اب اس میں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر بھیجے گئے، ایک الہدا جس میں ہدایت کامل ہو گئی، جس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، دوسرے دین حق، اور دین حق بھی تکمیل پا گیا حضور پر، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا، اور اب ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت میں راضی ہو گیا ہوں کہ تمہارے لیے دین اسلام ہے۔ اسی حوالے سے میں نے مزید سورہ آل عمران کی 2 آیات کا حوالہ دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر دین، مقبول دین صرف اسلام ہے۔ اور نفی کے انداز میں بھی کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا بھی حوالہ دیا ہے، کہ جس میں ایمان اور اسلام کا ایک فرق واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے
کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِسْلَامُ فِي ایمان فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں ایک طرف ہدایت کامل ہو گئی، دین کامل ہو گیا۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ دین کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں دین کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہے جزا و سزا۔ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ یہ دین جو ہے اصل میں اسی سے ایک لفظ بنا ہے، دین، قرض۔ وہ قرض وہ شے ہے جو واپس آتی ہے، جیسے کسی عمل کی جزا یا سزا آتی ہے واپس اس عمل کے کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح قرض ہے، اس کے مقابلے میں ہبہ ہے، ہدیہ ہے۔ یہ واپسی کے لیے نہیں ہوتا، دین واپسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جزا و سزا کے لیے بنیادی لفظ ہے جو قرآن مجید میں آیا۔ چنانچہ ایک سورہ مبارکہ کا آپ کو معلوم ہے آغاز ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کا انکار کرتا ہے، جزا و سزا کا انکار کرتا ہے۔ اچھا ظاہر بات ہے کہ جزا و سزا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے۔ جزا ہے تو اس قانون کے مطابق زندگی گزاری گئی ہے اور اس کی خدمت کی گئی ہے اس نظام کی، تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، قوانین توڑے گئے، تو سزا ملے گی۔ اسی سے یہ قانون کے معنی میں آ گیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ قانون دینے والا کوئی ہوتا ہے، شارع کون ہے، قانون ساز کون ہے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص کا بھی یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، وہ ہے کہ جس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ اس کا دین ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سورہ یوسف میں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے چھوٹے بھائی بنیامین آئے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو قانون تھا بادشاہ کا نظام، وہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا نظام کیا تھا وہاں؟ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اور اس نے پھر آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا تھا، اور گویا کہ یوں سمجھیے وزیر اعظم کہہ لیجئے، وزیر خوراک کہہ لیجئے، جو بھی اس کو کہنا چاہیں، وہ ان کو عہدہ دیا گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نظام وہاں، قانون جو تھا وہ بادشاہ کا تھا۔ اس بادشاہ کے قانون میں ان کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہیلا سجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر بنا دی، ایک ہیلا بنا دیا۔ تو دین الملک کیا ہوا؟ وہ نظام جس میں اختیار مطلق بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ قانون ہے۔ اس قانون کی اطاعت کرنے والوں کو خطابات بھی ملیں گے، خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی، اور خاص طور پر جو اس پورے نظام سے بغاوت کر دے، ظاہر بات ہے انہیں کچل دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے دین الملک۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے دین اللہ۔ آپ کو معلوم ہے سورہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی نصرت آ گئی، اور تم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کو حاکم مطلق مانا جائے، اللہ کو قانون ساز مانا جائے، شارع مانا جائے، شریعت دینے والا مانا جائے، اور اس نظام کے تحت پوری زندگی استوار ہو جائے، یہ دین اللہ ہے۔ تو دین الملک کے مقابلے میں دین اللہ۔ اب آج کے حوالے سے میں ایک اصطلاح آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور وہ ہے دین الجمہور۔ آج کی پوری دنیا میں جسے کہ سب سے زیادہ عمدہ نظام سمجھا جاتا ہے جمہوریت، وہ اصل میں کیا ہے؟ دین الجمہور، کیونکہ وہاں اصل اختیار جمہور کے پاس ہے۔ سوورنٹی belongs to the people، حاکمیت عوام، اور حاکمیت کے جو اصل حامل ہیں ان کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں۔ وہ چاہیں تو دو مردوں کی شادی کو لیگلائز کر دیں، اس کو رجسٹر کریں، جن میں سے ایک مرد شوہر کا درجہ رکھے گا قانون کی نگاہ میں، اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کا حصہ کا مقام رکھے گا۔ تو ان کو اختیار ہے، جو چاہیں شراب پر پابندی لگا دیں، چاہے شراب کی کھلی اجازت دے دیں، چاہے زنا جو ہے اس کے اوپر کوئی سزا دے، چاہے کہہ دے کہ زنا بالرضا ہے تو قطعاً کوئی جرم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔
گویا کہ اختیار مطلق ہوتا ہے جمہور کے نمائندوں کا، اس کے تحت جو پورا نظام بنے گا، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو بنے گا وہ دین الجمہور ہوگا۔ تو آج کی دنیا میں دین الجمہور ہے جس کا رواج ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ دین کے نظام میں بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت میں بھی ارتقا ہوا تدریجاً، یہ ہدایت ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو قرآن حکیم میں الہدا کی شکل میں دنیا کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ارتقا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، اب وہاں کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، کوئی سڑکوں کی صفائی بھی نہیں تھی، کوئی نالیاں نہیں تھی کہ انہیں صاف کرنا ہو، کوئی نظام تھا ہی نہیں سرے سے، بلکہ ہر جو ہے غار کا مالک وہ گویا کہ مختار مطلق تھا۔ آئی ایم دی مونارک آف آل، آئی سروے، میں جو چاہوں کروں اپنی غار کے اندر، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، لہذا وہاں نظام کوئی نہیں تھا۔ اور جب نظام نہیں تھا تو گویا کہ افراد کو بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ اب اس کے بعد تمدنی ارتقاء کا پہلا مرحلہ آیا، قبائلی نظام۔ ایک قبیلہ ہے، تم اس قبیلے کو بلونگ کرتے ہو، تمہارے قبیلے کا فلاں سردار ہے، تمہیں اس سردار کی اطاعت کرنی ہوگی، تمہارے قبیلے کی یہ ریت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، تمہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ قبائلی نظام ہے، یہ گویا کہ سوشل ایولیوشن، عمرانی ارتقاء کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ اب وہ آزادی پر قدغنیں لگ گئیں۔ جو قبیلے کا سردار ہے اس کا حکم آپ کو اچھا لگے نہ لگے ماننا ہوگا، کوئی رسم ہے، ریت ہے، رواج ہے اپنے قبیلے کی، آپ کو ذاتی طور پر وہ پسند نہ ہو تب بھی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ تو جیسے جیسے نظام کا ارتقاء ہوا، انسان کی انفرادی پابندی کم ہوتی گئی اور اجتماعی پابندی بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیج آیا جسے ہم کہتے ہیں سٹی سٹیٹس، شہری ریاستیں۔ ایک شہر میں 3 قبیلے، 4 قبیلے، 5 قبیلے آ کر آباد ہو گئے۔ اب ہر قبیلہ اپنی جگہ پر مکمل یونٹ ہے، اس کا سردار ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ قبیلہ مانتا ہے۔ لیکن یہ جو 3، 4، 5 قبیلے ایک شہر میں رہ رہے ہیں، ان کے درمیان معاملہ کس بنیاد پر ہوگا؟ تو یہاں سے اب سوال پیدا ہوا، کچھ نہ کچھ دستور ہونا چاہیے۔ یعنی قبائل کے درمیان اگر کوئی جھگڑا اٹھے تو کیا طے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس طریقے سے معاملات طے کیے جائیں گے۔ ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے تو پھر کیا دیت ہوگی، کیا اس کا خون بہا ہوگا؟ تو کوئی نہ کوئی، چاہے وہ لکھا ہوا نہ ہو، لیکن ایک دستور کی شکل دنیا کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب میں ان چیزوں کی مثال دیتا ہوں آپ کو سیرت النبی سے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، مکے میں صرف قرشی رہ سکتے تھے، قریش یا قریش کے حلیف، کسی نہ کسی قرشی سردار کا حلیف بن کر کوئی شخص مکے میں ٹھہر سکتا تھا، یا قریش کے غلام، اور کوئی چوتھا قسم کا آدمی مکے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ایک قبیلہ تھا اور اس میں ان کا دار الندوہ بھی تھا، مشورے بھی کرتے تھے، اس لیے کہ گھرانے تو کئی تھے نا، قبیلہ تو ایک ہے، اس میں گھرانے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں وٹو قبیلہ ایک بڑا قبیلہ ہے، اس میں مانے کے، لالے کے، شامت کے، فجے کے، یہ مختلف جو ہیں گھرانے ہیں۔ اس طرح قریش کے اندر یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو عدی ہیں، یہ بنو تیم ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے جو ہے وہ گھرانے موجود تھے، لہذا انہوں نے ایک دار الندوہ بنا رکھا تھا، اس میں وہ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے۔ لیکن مدینہ منورہ جو ہے وہ اصل میں ایک ہائر سٹیج تھی سوشل ایولیوشن کی، جو حضور کے زمانے میں تھی، اور وہ یہ کہ وہاں 5 قبیلے رہتے تھے۔ 2 وہ تھے جنہیں ہم کہیں گے سنز آف دی سوائل، اوس اور خزرج۔ 3 تھے یہودی قبیلے جو وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ 3 یہودی قبیلے جو ہیں وہ بھی ان قبائل میں سے، اوس اور خزرج میں سے کسی نہ کسی کے حلیف ہوتے تھے۔ اب ان کے مابین ایک بات طے تھی مثال کے طور پر کہ اگر اوس کا آدمی خزرجی کو قتل کرے گا تو وہ 1/3 دیت دے گا، یعنی فرض کیجئے کہ پھر وہ 100 اونٹ دے گا خون بہا کے طور پر۔ یعنی اگر کوئی اوسی کسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دے گا، 300 اونٹ دے گا فار ایگزامپل۔ خزرجی اوسی کو قتل کرے گا تو صرف 100 اونٹ دے گا، دیت کم ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ اوسی نوجوانوں کے خون کھولتا ہوگا کہ کیا ہماری جان کی قیمت جو ہے وہ خزرجی جوان کی قیمت سے کم ہے؟ لیکن بہرحال آپ کو رہنا ہے، یہاں مدینے میں رہنا ہے۔ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا اور یہ چھوٹا قبیلہ تھا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی ہے اور یہ بھی حضور کے زمانے تک مکمل ہو چکی تھی، اور وہ کیا تھی؟ عظیم امپائرز، عظیم مملکتیں وجود میں آئیں۔ رومن امپائر،
ایرانین امپائر صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور یہ دو سپر پاورز تھی اس وقت کی۔ اب کیا ہوا، قبیلے بھی ہیں، قومیں بھی رہ رہی ہیں، مختلف علاقہ بھی ہے، اس میں ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کا خاندان ہے، بادشاہ قانون بناتا ہے، بادشاہ ٹیکس لیتا ہے، اگر کوئی مزارعت کر رہا ہے تو اس کی کھیتی میں سے حصہ چلا جائے گا جاگیردار کو، اور جاگیردار کے تھرو بادشاہ کو، اگر کوئی کپڑا بن رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا جو بادشاہ کو چلا جائے گا۔ اب بادشاہ وہاں محل بنائے گا، عیش کرے گا، اور ساتھ ہی انہی ٹیکسز کو اس کے بل پر فوج کھڑی کر دے گا، اور وہ فوج جو ہے اگر عوام میں سے کسی نے بھی سرتابی کی، کوئی بغاوت کی، تو ان کا سر کچلنے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ نظام تھا جس میں کہ بدترین ظلم جو ہے انسان پر اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور اس سے آگے بڑھ کر بادشاہ، محنت کرے کرگے پر بیٹھ کر بننے والا، اور عیش کر رہا ہے اس سے ٹیکس لے کر وہ جو بادشاہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اب بادشاہ کا قانون جو ہے مسلط ہو گیا ہے، اور اب عوام جو بھی ہے وہ بادشاہ کے قانون کے پابند ہیں، انہیں تو اس کے قانون پر چلنا ہوگا۔ انسان کی آزادی گھٹتے گھٹتے یہاں تک آ گئی۔ یہ ہے وہ وقت جب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یہ جو نظام بڑھتے بڑھتے امپائر اور عظیم مملکتوں کی شکل اختیار کر گیا تھا، اب اس نظام کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین حق، سچا نظام، عادلانہ نظام، معتدل نظام وہ عطا فرمایا، اور یہ نظام اب مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اسی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخر میں جب چیلنج کر دیا گیا تھا کہ اب تمہارے لیے جو ہے کوئی موقع نہیں ہے مشرکین کے لیے یہاں رہنے کا، یا تو ایمان لے آئیں اور یا قتل عام ہو جائے گا، تو اب فتح کے بعد، اور خاص طور پر اس اعلان کے بعد، فتح مکہ کے بعد بھی صورت ہو گئی تھی، لیکن یہ اس اعلان کے بعد تو پھر ایک بہت بڑی بات ہو گئی، تو لوگ جو ہیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، لیکن ان میں سے سب کے سب مومن نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کے اندر کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، اس مغالطے میں نہ رہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، تم یوں کہو کہ ہم اسلام میں آ گئے، نظام میں داخل ہو گئے، نظام کی بالادستی ہم نے قبول کر لی، اللہ کی حاکمیت، اللہ کے رسول کی جو ہے بالادستی ہم نے تسلیم کر لی، تو اس نظام میں تو تم آ گئے ہو، لیکن مومن اس وقت بنو گے جبکہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر کھپ جائے گا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو گویا کہ یہ نظام میں داخلہ تھا کہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو دین اسلام ہے، اور وہی دین ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اب نوع انسانی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دین کے لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کام کیا وہ کیا تھا کہ ایک عظیم جد و جہد کے ذریعے سے اس دین کو پورے عرب میں نافذ کر دیا، غالب کر دیا۔ اس پر تو ہماری گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن اس میں دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1400 سال قبل دین مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد انسان کو آزادی دے دی گئی کہ اب قرآن و سنت کی دو آنکھیں تمہیں عطا کر دی گئی ہیں، اس سے جو نئے مسائل پیدا ہوں ان میں اجتہاد کرو، لیکن قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے واجب الاطاعت ہے، اور رسول کی جو سنت ثابتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے واجب الاتباع ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے اجتماعی نظام میں دو تبدیلیاں اہم آئی ہیں۔ ایک پہلی تبدیلی آئی انڈسٹریل ریولوشن، جبکہ ایک مشین ایجاد ہوئی اور مشینوں کے ذریعے سے مزدوروں نے وہاں کام کرنا شروع کیا، تو معاشی نظام کے اندر ایک قدم اوپر آ گیا۔ اسی طریقے سے دوسری تبدیلی کیا آئی کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ کسی ریاست کے رہنے والے وہ اصل میں جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنی ریاست کے۔ حکومت تو ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے، ریاست کو چلانے والا ادارہ ہے۔ حکومت جو ہے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس کی پالیسی پر تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ حکومتوں کو بدلنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو الیکشن کے ذریعے سے حکومت بدل دی جائے، اور چاہے کسی عوامی تحریک، احتجاجی تحریک کے نتیجے میں حکومت بدل دی جائے۔ تو یہ دو مزید ترقیاں ہوئی ہیں،
اور ان کے جو تقاضے ہیں اور ان کے ضمن میں اجتہاد کرنا پڑے گا کہ اب دین حق کے ان اصولوں کے تحت جو قرآن و سنت کی شکل میں مکمل ہو کر ہمارے پاس موجود ہیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمیں مزید کیا فیصلے کرنے ہوں گے، یہ اجتہاد کا معاملہ ہوگا۔ لیکن دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین نام ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل نبوت، میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی ذات میں نبوت اور رسالت جمع ہے۔ نبوت اللہ سے نینے والا حصہ ہے، یہ اینٹینا ہے جو وحی کو کیچ کر رہا ہے، اور رسالت لوگوں تک پہنچانے والا حصہ ہے۔ تو نبوت کے اعتبار سے دو چیزیں دی گئی، ایک الہدا جس میں کہ ہدایت کامل ہو گئی ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اسی طریقے سے دین مکمل ہو گیا۔ اجتماعی نظام کے اندر جو مختلف مسئلے پیدا ہوتے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان کیا حقوق و اختیارات کا کیا توازن ہو، اسی طریقے سے انتظام کرنے والی حکومت اور جن کا انتظام کیا جا رہا ہے عوام، ان کے مابین حقوق اور اختیارات کی کیا تقسیم ہو، اسی طریقے سے ایک مالک ہے کارخانے کا اور ایک مزدور ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے مابین جو اس سے پیداوار ہو رہی ہے اس کے منافع میں کتنا حصہ ہونا چاہیے، یہ مسائل ہیں جو بڑے ٹیڑھے ہیں، لیکن اس کے لیے اصول جو ہیں وہ اس دین حق میں دے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کامل کو اپنے ملک پاکستان میں اولاً اور پھر کل عالم انسانیت پر غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔